إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، آج کے اس مادیت کے دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، رزق کی فراوانی ہو. کثرت مال کا تقاضا اور حرص یہ ہر شخص کی خواہش اس کے دل میں رچی بسی، لیکن اس بات کی فکر کسی کو نہیں کہ مجھے جو ملا ہے اس میں اللہ برکت ڈال دے. حالانکہ کثرت مال کا معنی برکت نہیں ہے. آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ دیکھے ہم نے کہ جن کے مال و دولت کا حساب ہی کوئی نہیں. ان کو خود نہیں پتا ہمارے پاس کتنا مال و دولت ہے، لیکن ہم وقت ٹینشن کش کا
ہمہ وقت پریشان، سکون نہیں، اس مال کا کیا فائدہ؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس پر اس کو اطمینان اور سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ عطا کیا ہے اس مال و دولت پر اس کا اچھا وقت گزر رہا ہو، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کا سسٹم چل رہا ہے، اس کا نام برکت ہے۔ اور یہی اصل ایک مسلمان کو چاہیے۔ زیادہ مال انسان کے پاس آ جائے تو بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان بعد از خدا، بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ نے کثرت مال کا مطالبہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تو اس سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، وہ علم جس کے ساتھ مجھے فائدہ ہو، میرے ساتھ منسلک لوگوں کو فائدہ ہو، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو علم ہمارے لیے نفع بخش ہے وہ چاہیے۔ وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ مجھے پاکیزہ رزق دینا، حلال دینا۔ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا کرنا کہ جو تیرے ہاں مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ اس عمل کا کیا فائدہ کہ انسان وہ عمل کر کر کے تھک جائے اور کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مارا جائے، دفع ہو جائے، کوئی اس کا فائدہ نہیں تمہارے لیے۔ اس لیے اس بات کی فکر کیجئے کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کر کے رب العالمین نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس کے اندر برکت ہو جائے، ہم اس پہ صابر ہو جائیں، شاکر ہو جائیں، قانع ہو جائیں۔ آئیے قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل، جس عمل کی وجہ سے انسان کے رزق میں، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، وافر بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار۔ میرے محترم بھائیوں، جب گناہ کرتا ہے انسان تو محقت برکت، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے رزق سے، اپنے کسی گناہ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب وہ محروم ہوتا ہے تو اس وقت شکوے شکایات اپنے رب سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب رب العالمین اس کے مال کو قبض کرتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے ساتھ تو میرے رب نے بڑا ہی برا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، رب تو نہیں برا کرتا ہے، تیرے عمل کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، بندہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق بھی اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، برکت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ استغفار کرو۔ یقیناً میں اور آپ گناہ گار ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پاسا ہوں، میں نہیں گناہ کرتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا
بیٹا آدم کی اولاد ساری کی ساری گناہ گار ہے، اور ان میں سب سے اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عزت کو، اس کے وقار کو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ پہچانتے کیوں نہیں؟ جانتے کیوں نہیں؟ حالانکہ رب العالمین تو تمہیں یہ کہہ رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، کیونکہ وہی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، خشک سالی کو ہریالی میں بدل دے گا رب العالمین بارش کے ذریعے۔ آسمانوں سے موسلادھار بارش آئے، اور جب بارش آئے گی زمین ہریالی والی جب ہوگی، اولاد یہ ایک رزق ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، خصوصاً بیٹے رزق ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم استغفار کرو، میں تجھے مال بھی دوں گا، تجھے بیٹے بھی عطا کروں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تیرے لیے مختلف قسم کے باغات بنا دوں گا، اور تیرے ان باغات کے درمیان سے نہریں جاری کر دوں گا، تجھے پانی پلانے کی بھی کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ رب العالمین تو یہ فرماتے ہیں، اور ہم ہیں صبح سے لے کر شام تک گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فکر کر، اور پھر روتے ہو، کیا کریں جی؟ آمدن بھی زیادہ ہے، سمجھ نہیں آتی، حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ حالات کیوں نہ ٹائٹ ہوں؟ ہم نے کبھی اپنے عمل کی طرف غور ہی نہیں کیا، دل ران نافرمانیوں میں، کتاب و سنت کی خلاف ورزیوں میں، خوشی کا موقع ہو تب، غمی کا موقع ہو پھر بھی ہم نے اپنے رب کی نافرمانی میں دن رات بسر کیے، کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کرنے کے باوجود پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ کیوں؟ گناہ گار ہیں۔ اور گناہوں کی معافی مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو انسان ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا، اس کو ہر غم اور پریشانی سے محفوظ کر لے گا، اس سے اس کی نجات ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک روٹیاں لگانے والا انسان روٹیاں لگا رہا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بستی میں گئے، مسجد میں جا کر کہنے لگے میں مسافر ہوں، مجھے رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی آئے دن کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، ہم نے نہیں رکھنا۔ امام احمد مسجد کے دروازے کے باہر ہی، مسجد بند ہو گئی، دروازے کے باہر ہی ادھر ہی اس کے دہلیز کے اوپر ہی لیٹ گئے، وہ سامنے تندور پہ روٹیاں، وہ اس نے کہا یہ عجیب آدمی، لوگ ان کو نکال دیا، یہ بزرگ آدمی ہے، یہ ایک نیک آدمی ہے لگتا ہے۔ کہنے لگا بھائی آپ میرے پاس آ جاؤ، ادھر تندور والے کمرے میں، ادھر سردی بھی آپ کو لگ رہی ہے، باہر آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں، ادھر ہی آ جاؤ۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سنا کہ وہ آٹا گوندھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے استغفر اللہ، وہ روٹی لگا رہا ہے تو پڑھتا ہے استغفر اللہ، وہ جو بھی کام کرتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ۔ میں نے کہا تجھے اس استغفر اللہ کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ کہنے لگا جی اب تک جو کچھ رب سے مانگا ہے سب کچھ ملا ہے، جس کی خواہش دل میں پیدا ہوئی ہے وہ ہر چیز ملی ہے، بس ایک تمنا اور خواہش باقی رہ گئی۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے دل بڑا چلتا ہے امام احمد کو سے ملنے کا، اب معلوم نہیں کہ یہ پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کہنے لگے اللہ رب العالمین نے تیری وہ خواہش خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو چلا کر تیرے پاس لے آیا ہے، لو دیکھ لو میں ہوں احمد بن حنبل۔ استغفروا ربکم۔ دوسری چیز میرے محترم بھائیو، اپنے رب سے ڈرتے رہیے۔ جب تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا نا، پرہیزگاری آ جائے گی،
اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے پھر میں زمین و آسمان کی برکتیں کھول دوں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو، لوگوں کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دو. تم اپنے رب سے ڈر کر گناہوں سے بچنا شروع کر دو. تم اپنے رب سے ڈر کر اس کا تقوی اختیار کر کے عبادت کرنی شروع کر دو. لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو اللہ سے ڈر کر معاملات کرو. جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو سب سے پہلے اس بات کی فکر کر لو میرا رب اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. جب تقوی آ جائے گا تو رب العالمین کا یہ وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان صحیح ہونا چاہیے، وَاتَّقَوْا، ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی برکتیں بھی ان کے اوپر نازل ہوں گی، زمین بھی نیچے سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گی. یہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب انسان متقی بن جاتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور اس کو ہر قسم کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی دے دیتے ہیں اور اس کو رزق وہاں سے ملتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تیسرا سبب بھروسہ کرو تو صرف اللہ پہ. یہ مادی اسباب اختیار کرنا یہ کوئی گناہ نہیں. آپ ہل چلائیں، بیج ڈالیں، پانی دیں، سب کچھ کریں، گاڑی کے اندر پٹرول ڈلوائیں، پانی ڈالیں، سب کچھ کر کے اس کو اسٹارٹ کر چلیں، لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. یہ پہنچائے گی منزل مقصود پر کہ اللہ کے حکم پر. اللہ چاہے تو پہنچ سکتے ہیں، نہ چاہے تو بھروسہ. دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. جب انسان اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. جس کو اللہ کافی ہو گیا اس کو دنیا کی کیا ضرورت ہے مارے پھرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ رب العالمین پر اگر تم اس طرح بھروسہ اور توکل کر لو جس طرح کرنے کا حق ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ پرندے اپنے گھونسلے سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں. کوئی فیکٹری نہیں، کوئی ذمہ دارہ نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی محنت مزدوری نہیں، کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ہے گھر سے نکلتے ہیں، نکلو گھر سے اللہ پر بھروسہ کر کے. اپنا جو کام پیشہ تم نے اختیار کیا ہے اس کو اپنانے کے لیے گھر سے نکلو بھروسہ کر کے یا اللہ میں تو اپنی ہمت طاقت کے مطابق نکلوں گا، اب تیرے ذمے ہے، تو نہیں مجھے حلال رزق دینا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کر لو. چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو. کاروبار کرو، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہو، نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اسد فقرک وَأَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنَىٰ. اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری فقیری ختم کر دوں گا، تیرے دل کو غنی بنا دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا لَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری بھی ختم نہیں کرنی. وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھ کام کاج کے ساتھ مشغول کر دوں گا، مصروف کر دوں گا. ہما وقت کام بس کام. تجھے دن کی، رات کی، کھانے اور پینے کی، آرام کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوگی. تجھے ایک ہی دن ہوگی میں کام کر لوں پیسہ کما لوں، کام کر لوں پیسہ کما لوں. کیوں؟ تو نے اپنے رب کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا. اللہ کی عبادت کر. عبادت کرنا تیرا کام ہے، رب کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ رب العالمین تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. پانچواں سبب اپنے کام کے لیے صبح جلدی نکلو. آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے دن کے 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں اور پھر اٹھ کر اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں. فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے. نہ میرے بھائی، کبھی بھی سکون نہیں ملے گا تجھے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ اور نماز کے بعد اپنے کام کے لیے نکل. ہاں اگر تیرا کام نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فجر کے لیے اٹھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت پیدا فرما. ایک صحابی
انہوں نے جب سے یہ حدیث سنی فجر کے بعد ہی اپنی دکان کھول لیتے. ایک منڈی میں ایک طرح کی ساری کھجوریں، ریٹ بھی ایک ہے. سب سے زیادہ کسٹمر گاہک خریدار وہ صحابی کے پاس آتے ہیں، باقی بھی ساتھ ہی بیٹھے ان کے پاس جاتے کوئی. ایک دن وہ پوچھنے لگے یار آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، ہم کوئی دو نمبری نہیں کر رہے. جو مال تیرے پاس ہے وہی مال ہمارے پاس ہے، جو ریٹ تیرا ہے وہی ریٹ ہمارا ہے، ہم بھی بات اسی طرح ہی کرتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ تیرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، ہمارے پاس آتے نہیں. کہنے لگے جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے نا، اے اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے میں برکت پیدا فرما، صبح کے ٹائم میں نے اس دن سے فجر کے بعد ہی اپنی دکان کو کھولے تو اس لیے میرے پاس آتے ہیں. یہ برکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. ہم سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی گئی، شیطان نے کان میں پیشاب کیا، ہم پھر بھی سوئے ہوئے. اور بیٹے کا پیشاب نہیں کرواتے، شیطان کا ہم کروا لیتے ہیں. سورج نکل آیا، برکت کہاں سے آئے گی؟ تجھے سکون کیسے ملے گا؟ خبیث ترین انسان وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے. غلیظ ترین انسان ہے. اصبح خبیثا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. کبھی ہم نے سوچا پریشان ہے مولوی جی کو وظیفہ دسو، حضرت جی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی آیت کوئی بتائیں، کوئی ورد بتائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں. فجر کے ٹائم سوئے رہتے ہو، پوچھتے وظیفہ ہو، کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اٹھ فجر کے ٹائم جماعت کے ساتھ نماز ادا کر، اپنے رب سے دعا کر، پھر دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. چھٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اپنے رشتہ داروں کو جوڑو، توڑو نہیں. یاد رکھو جب انسان رشتہ داروں کو توڑتا ہے اس کا رزق ختم ہوتا جاتا ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه. تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہارا نام ہمیشہ روشن اور زندہ رہے تمہارے مرنے کے بعد بھی، فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کو جوڑ، اپنے خونی رشتہ داروں کو قریب کر. کوئی بات نہیں انہوں نے زیادتی کی ہوگی، خیر ہے، کوئی بات نہیں، جا ان کے پاس، بھائی ہو گیا جو ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں. تیرا قد بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں ہوگا، تیری عزت ہوگی. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. تم معاف کرتے تو دیکھ، اللہ تیری عزت بڑھائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی کو معاف کرے، کسی کے ساتھ آگے ہاتھ بڑھائے صلہ رحمی کا اور اس کی بےزتی ہو، نہیں ہو سکتا. اس لیے صلہ رحمی کا تیرا رزق بھی بڑھے گا، تیرا نام بھی روشن ہوگا. ساتواں عمل، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کر، شکر ادا کر. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. جب تم شکر کرو گے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی رہے گا اور بھی عطا کروں گا. اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ جو کچھ اس نے دیا ہے تو یہ دیکھ، تیرے پاس تیری زندگی ہے، تیرا ایمان ہے، تیری صحت ہے، تیری اولاد ہے، تیرا گھر بار ہے، تجھے امن ہے، سکون میں ہے. اس سے بڑی اور کیا؟ شکر کر اپنے رب کا. وہ لوگ بھی تھے جو ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. کبھی غور کیا تو نے؟ اللہ اکبر. اب تیرے رب نے تیرے سر سے لے کر تیرے پاؤں تک ہزاروں نہیں کروڑوں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اگر تو غور کر تو تو صرف ان کا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دے تو ان کا شکر ادا کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتا. اس لیے جو کچھ رب نے دیا ہے اس پر شکر کر. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، 7 اسباب رزق میں برکت کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ 8واں سبب یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، طاقت دی ہے، منصب دیا ہے، یہ سب رزق ہیں، اس کو خرچ کرے، اس کو آگے دے۔ مال پر سانپ بن کر، علم پر سانپ بن کر نہ بیٹھا رہے، طاقت اور پاور پر سانپ بن کر نہ بیٹھا رہے، آگے نہیں کسی کا کام کرنا۔ جو کچھ رب نے دیا یہ تو میرا ہے، تیرا کہاں؟ تیری تو تیری اپنی جان نہیں، ابھی پھونک نکلی تو تجھے لگ پتا جائے گا کس بات پہ تو مان کرتا ہے۔ میں تو ہے کیا؟ اور تیرے پیٹ کی ہوا رک جائے نا تو تجھے وقت لگ پتا جاتا ہے تجھے، نہ رات سکون نہ دن سکون۔ تو کہتا ہے میں، تیری اپنی جان نہیں، یہ سب کچھ تیرے رب کا دیا ہوا ہے، اس لیے خرچ کر۔ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے۔ ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ یہ بندہ جو خرچ کرنے والا ہے نا اس کو اور عطا فرما، تو خرچ کر، جو کچھ تیرے پاس ہے تو خرچ کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اور جو بند کر کے رکھتا ہے نا، خرچ نہیں کرتا تو اس کے بارے میں بد دعا کرتا ہے دوسرا، اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو نہیں خرچ کرتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، برکت ختم۔ 9واں سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج اور عمرہ یہ کرتے رہا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عمرہ بار بار کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو اور فقیری کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جس طرح بٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان کی فقیری ختم ہو جاتی ہے جب انسان عمرہ کرتا رہتا ہے، حج کرتا رہتا ہے، لیکن کیا کریں، مسلمانوں کی عجیب سوچ ہے۔ 40 سال یہاں کویت میں رہنے والوں کئی ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہوا کہ انہوں نے کبھی عمرہ بھی نہیں کیا، حج تو بڑی دور کی بات ہے۔ نہیں میرے محترم بھائی، اللہ توفیق دے تو فوراً پہلے یہ کام کرو۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ جس کے اندر ہر چیز انسان کی آ جاتی ہے، اس کے بوجھ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا قرض بھی دور ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس مال بھی وافر مقدار میں آ جاتا ہے، اور اس کی ہر قسم کی جو ضرورت ہے وہ اللہ رب العالمین پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اسباب پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم عليك باليهود وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔